بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کے شروع میں اس امر کا بیان ہے کہ حقیقت کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اور رسول علیہ السلام معزز و مکرم ہیں، تاہم ان میں آپس میں درجہ بندی موجود ہے۔ آیت نمبر 254 میں فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیوں کا لین دین، دوستی اور سفارش نہیں چلے گی اور کفار ہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ قرآن کریم کی عظیم آیت جو آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے، یہ آیات قرآن کی سردار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، شان جلالت اور وسعت قدرت کا بیان ہے، اور یہ کہ اس کی بارگاہ میں صرف اسی کے اذن سے ہی شفاعت ہوگی۔ آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ اس مناظرے کا ذکر ہے جس کے نتیجے میں وہ لاجواب ہوا۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تجھے اگر خدائی کا دعویٰ ہے تو اسے مغرب سے نکال لیا۔ آیت نمبر 259 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق عزیر علیہ السلام کو حیات بعد الموت کی حقیقت بتانے کے لیے ان پر 100 سال موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے کھانے پینے کا سامان اسی طرح تر و تازہ رہا، گلا سڑا نہیں، جبکہ ان کا گدھا اس عرصے میں گل سڑ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے یہ بتایا کہ اسی طرح قیامت میں مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 259 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کو بصورت معجزہ دکھایا کہ 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے چاروں طرف پہاڑوں پر پھیلا دیے، اور پھر جب انہوں نے ان پرندوں کو ان کے معروف ناموں سے بلایا تو ایک لمحے میں ان کے منتشر اجزاء یکجا ہو گئے، ان میں جان پڑ گئی اور وہ دوڑتے چلے آئے۔ آیت نمبر 261 سے ارشاد ہے، فرمایا کہ احسان جتلانے اور ریاکاری سے صدقات کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں عمدہ مال دینا چاہیے، اور بخل کا سبب شیطان کا یہ وہم ہے کہ فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صدقات میں اگرچہ دینی حکمت کے تحت اظہار کی اجازت ہے، لیکن اخفاء بہتر ہے۔ آیت نمبر 273 میں فرمایا کہ صدقات کے حقدار وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے کسی کام میں کل وقتی مشغول ہوں اور انہیں طلب معاش کی فرصت نہ ہو، اور وہ اتنے خوددار ہوں کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہ پھریں اور ان کے حال سے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھے۔ آیت نمبر 274 میں فرمایا کہ سود خور کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ پھر فرمایا کہ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود کا لین دین چھوڑ دو، ماضی کی خطا معاف ہے، البتہ اگر کسی شخص کے دوسرے کے ذمہ سابق مالی واجبات ہوں تو اصل زر لے لے اور سود چھوڑ دے۔ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود سے باز نہ آنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دو، یا ہو سکے تو اس کا قرض معاف کر دو۔ آیت نمبر 282 میں مالی لین دین کے چند بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، جن میں دستاویز لکھنا، گواہ مقرر کرنا اور گواہی دینا شامل ہے۔ سفر کی حالت میں قرض دینے والا کوئی چیز رہن رکھ سکتا ہے۔ آیت نمبر 285 میں قرآن پاک کی چند جامع آیات میں سے ایک ہے جس میں اسلام کے عقائد، عبادات، اخلاقیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں لگاتار 3 دن تک سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ کی آخری آیات خود بھی سیکھو اور اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن کریم کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا ہے اور بہترین دعا بھی ہیں۔ آل عمران، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بتایا گیا کہ آیات قرآنی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محکم، یہ وہ آیات ہیں جن کی دلالت اپنے معنی پر قطعی ہے، ان میں تمام شرعی احکام کا بیان ہے۔ نمبر 2 متشابہ، ان آیات پر
ہر مومن کا ایمان لانا قطعی طور پر فرض ہے۔ جن کے معنی ہم پر واضح نہیں ہیں ان کی مراد ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور ان میں بحث و تمحیص کے درپے نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 14 میں بتایا کہ انسان کی آزمائش کے لیے دنیا کی نعمتوں کو پرکشش بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور عمدہ ٹھکانہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان سے بدرجہ بہتر اور پائیدار نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں جو جنت میں عطا ہوں گی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خالص اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ صابر، صادق، اطاعت شعار، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اور ہر وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہی ہے۔ اہل کتاب کے انحراف کا سبب ان کی یہ خوش فہمی ہے کہ انہیں محض چند دن تک جہنم کا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ملک و اقتدار کا مالک حقیقی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے انعام یا امتحان کے طور پر اقتدار سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اقتدار سلب فرما دیتا ہے۔ عزت و ذلت اور رزق اس کے اختیار میں ہے۔ نظام کائنات اور حیات و ممات کا مالک وہی ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس آیت میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ صرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آیت نمبر 35 سے حضرت مریم کا واقعہ بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، جو حمل میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، سو تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر حضرت مریم کی ولادت ہوئی اور قرآن اندازی کے ذریعے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئیں۔ پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو حیران ہو کر کہا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش ابھری کہ جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ پھر جب زکریا علیہ السلام حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے نے انہیں بشارت دی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے اور ان کے یہ اوصاف بیان فرمائے، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوں گے، گہوارے اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے، انہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دیں گے اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، یعنی اذن الہی سے مٹی سے پرندے بنا کر اس میں جان ڈالنا، مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو شفا دینا، مردے کو اپنے ہاتھ سے لمس کر کے زندہ کرنا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے آئے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر موجود ہے، اور یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے امر کن سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا۔ نجران کے نصارہ نے قطعی دلائل آنے کے باوجود دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو انہیں مباہلے کی طرف دعوت دی گئی، مگر انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول نہ کیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اہل کتاب کو مشترکات یعنی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنے، شرک نہ کرنے اور ان کے سوا کسی اور کو رب نہ بنانے پر متفق ہونے کی دعوت دی، لیکن وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ دنیا میں کوئی حصہ ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاکیزہ کرے گا۔ آیت نمبر 84 میں عالم ارواح کے اس میثاق کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کا پکا عہد لیا اور اپنی ذات کو اس پر گواہ بنایا۔ اسی سبب انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتے رہے۔ اس میثاق سے معلوم ہوا کہ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی نصرت و حمایت کا ہر نبی پابند تھا، اور پھر اس کا عملی مظاہرہ شب معراج کو اس وقت ہوا جب آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی اور آپ کے امام الانبیاء ہونے کا عملی طور پر اظہار ہوا۔ اس پارے کی آخری آیات میں یہ بیان فرمایا کہ دین اسلام ایک تسلسل کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلا آ رہا ہے، اور ہر نبی نے دین اسلام ہی کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان تمام مخلوق کو جو بھی تکوینی نظام قائم ہے، سب خوشی یا ناخوشی اس نظام کی اطاعت کے پابند ہیں۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے آئے ہیں، اور اسلام کے سوا کسی اور دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پس اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین میں پناہ تلاش کرتا ہے تو وہ خاسرین میں سے ہو جائے گا۔ آیت نمبر 86 اور 88 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کی سزا، ان پر عذاب اور عذاب میں تخفیف نہ ہونے اور کسی طرح کی مہلت نہ دیے جانے کا بیان ہے۔ بعد کی آیت میں جہاں توبہ کرنے والوں کی بخشش کا بیان ہے، وہیں کفر پر ڈٹے رہنے والے اور حالت کفر میں مرنے والوں کی گمراہی کے ساتھ ان کی توبہ کے قبول نہ کیے جانے کا بیان ہے کہ اگر وہ پہاڑ برابر بھی سونا فدیہ میں دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔